الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عن قریب چند ایام کے بعد وہ عظیم و شان مہینہ جس کو سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے، پورے عالم اسلام پر اس کی آمد ہوا چاہتی ہے کہ یہ رمضان المبارک جو سارے مہینوں کا سردار ہے، بس اس جمعہ کے بعد جو اگلا جمعہ آئے گا تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آئے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سارے مہینے اور سارے دن وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے. ان سب دنوں میں سورج نکلتا ہے، پھر اس کی شعاعیں تیز ہوتی ہیں کہ پھر وہ بلندی پر پہنچتا ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر رات میں تاریکی چھا جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک میں بھی سورج نکلے گا، اس کی شعاعیں تیز ہوں گی، وہ بلندی پر پہنچے گا اور غروب ہو جائے گا، پھر رات آ جائے گی. بظاہر دوسرے مہینوں کے دن اور رات کے اندر اور اس رمضان المبارک کے دن اور رات کے اندر فرق نہیں، لیکن اللہ رب العزت بعض ایام کو، بعض راتوں کو اور کسی مہینے کو وہ دوسرے ایام پر، دوسرے مہینوں پر، دوسرے راتوں پر فوقیت عطا فرماتے ہیں. تو یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ
ان راتوں اور ان دنوں اور مہینوں کے اندر ایک عنوان قائم فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ جو چند دنوں کے بعد سارے عالم اسلام پر سایہ فگن ہوگا، اور یقیناً ہر مسلمان اس مہینے کی آمد کا منتظر ہوتا ہے، دن گن رہا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے بعد آئے گا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بھی اس مہینے کے سلسلے میں منتظر رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم اور اس کے عنایات اور اس کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا مہینہ۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے رمضان یا اس سے پہلے رمضان میں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اعزاء و اقارب میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے آس پاس کے محلے کے لوگوں میں وہ پچھلے رمضان میں تھے یا اس سے پہلے رمضان میں تھے، ہمارے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوتی تھی، گفت و شنید ہوتی تھی، اکل و شرب کھانے پینے کی مجلسوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ایک ایسی جگہ وہ پہنچ گئے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ اب وہاں سے ان کی واپسی نہیں ہوگی، بلکہ قیامت میں جب اللہ کو منظور ہوگا اس دنیا کو ختم کرنا، اور جب دنیا کو ختم فرمائیں گے اور قیامت برپا ہوگی تو اللہ پاک ان کو قبروں سے اٹھائیں گے اور اللہ کے حضور ان کو جمع فرمائیں گے اپنے حضور۔ تو یہ مہینہ جو پچھلے سالوں میں آیا وہ تو چلا گیا، وہ مہینہ بھی چلا گیا اور کتنے ہی لوگ چلے گئے۔ اب ہم لوگ اس دنیا میں ہیں، اب وہ مبارک مہینہ چند ایام کے بعد آنے والا ہے۔ اللہ سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا جب سے دعا کیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دی، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں کہ ایک قدم ہم اٹھاتے ہیں تو دوسرے قدم کے اٹھانے میں ہم محتاج، پلکیں جھکاتے ہیں تو اٹھانے میں محتاج، اٹھاتے ہیں تو جھکانے میں محتاج۔ ہم ایک نوالے کے چبا کر اس کے نگلنے میں محتاج، نگلنے کے بعد وہ نفع نقصان کا کیا سبب بنے گا اس میں بھی ہم کو اختیار نہیں۔ وہ نوالا پہنچ کر نفع پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کہ زندگی کا ہر
لمحہ، اور ہم انسانی جسم کا ہر عضو وہ سب محتاج ہے اس مشین کا۔ انسانی وہ سوئچ جو ہے، وہ بٹن جو ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب تک اس نے آن کیا ہوا ہے وہ چل رہی ہے گاڑی، اور جس دن وہ سوئچ دبا دیا جائے گا، اس کو آف کر دیا جائے گا، تو پھر انسان ایک لاشا بن جاتا ہے۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب یہ کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی ہی کے حوالے ہوگا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بیٹا نہیں دیکھے گا کہ میرے باپ نے میرے لیے پوری زندگی کی گاڑی کمائی لگا کر مجھے اس عہدے پر پہنچایا، میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا، تو اب اس باپ کو کچھ دن اپنے گھر رکھ لوں۔ کوئی بیوی نہیں کہتی کہ یہ میرے شوہر، یہ میرے سرتاج، یہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی تو یہ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ بڑی محبت اور تعلق دونوں میں تھا، لیکن جو ہی ادھر اللہ کا حکم آیا اور زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، تو بس یہ بیوی بھی اب اس شوہر جس کے پاس میں یہ لیٹا کرتی، جس کے پہلو میں یہ سویا کرتی تھی، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے رات کو اس کو خوف ہوتا تھا، رات کی تنہائی میں یہ انسیت کا سامان تھا، وہی شوہر، وہی بستر، وہی بیڈ روم، وہی آشیانہ، وہی حویلی اور کوٹھی، وہی شوہر ہے جو کل تک رات کے لیے یہ انس کا سامان بنا ہوا تھا۔ رات میں یہ بے خوفی کے ساتھ وہ موجود ہوتا تو زندگی گزار لیتی تھی، لیکن آج جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، تو وہ پہلو میں لیٹنے والی بیوی بھی اب وہ تنہا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ ادھر ادھر کال لگائے گی، فون لگائے گی، آس پاس کی، پڑوس کی کچھ عورتیں آ جائیں، رشتہ دار جلد سے جلد آ جائیں، اب وہ قریب بیٹھے گی، اس سے پہلے نہیں بیٹھے، تو زندگی ختم ہو۔ کیسے ہی کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے رمضان میں تھے، وہ آج پیوند خاک ہو گئے، وہ مٹی میں دفنائے گئے۔ تو ہم جو اس وقت موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اس تلخ حقیقت سے پالا پڑنا ہے۔ تو پتہ نہیں، ابھی تو رمضان کے آنے میں کچھ ایام باقی ہیں، اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے تک ہماری رسائی ہو جائے، ہم پہنچ جائیں، کہ آج میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کو پا لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں بلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ وہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس میں آفر لگے گا، کہ آفر کے انتظار میں ہوتے ہیں لوگ، کہیں سے گزر رہے ہیں، وہاں ڈسکاؤنٹ کا بورڈ دیکھ لیا کہ 50% آف، 30% آف، تو نہ جانے والا بھی ادھر کو چلا جاتا ہے، چلو دیکھ لیں کہ کیا آفر لگا ہے، کس چیز پر لگا ہے، پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بھی اللہ کی طرف سے وہ آفر لگا دیا جاتا ہے کہ لو اس میں ہم نے آفر لگا دیا۔ وہ آفر کیا لگا دیا کہ تمہارے نیکیوں کی قیمت بڑھا دی گئی، کہ تم نفل 2 رکعت پڑھو گے تو 2 رکعت نفل کا ہم ثواب تمہیں فرض کے برابر دے دیں گے، اور اگر تم فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کے برابر اس کا ثواب لکھیں گے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے حریص تھے،
جس طرح میں اور آپ مال کے حریص ہیں، میں اور آپ جائیداد کے حریص ہیں، میں اور آپ بڑی بڑی کوٹھیوں کے حریص ہیں، میں اور آپ تجارت کی منڈیوں میں بڑی بڑی دکانیں اور شاپنگ مالز کے اندر بڑی بڑی دکانوں کے حریص ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نیکیوں کے حریص تھے، اس لیے وہ اس مبارک مہینے کے آمد کے سلسلے میں اور فکر مند رہتے تھے، منتظر رہتے تھے کہ وہ مہینہ آ جاوے جس میں اللہ کی باران رحمت وہ ہر بندے پر برستی ہے اور اس میں سیل لگ جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فکر مند رہتے کہ اس مہینے کو اللہ نے جو دوسرے مہینوں پر جو فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی ہے، اس کی ایک وجہ خاص یہ ہے کہ اس مہینے کو کلام الہی سے خاص نسبت حاصل ہے، اللہ کے کلام سے نسبت کی وجہ سے چیزوں میں افضلیت آ جاتی ہے، وہ چیزیں دوسرے چیزوں پر فوقیت حاصل کر لیتی ہیں۔ جیسے اینٹ کی بھٹی کے اندر بنی ہوئی اینٹیں ہیں کہ ایک بھٹی میں بنی ہوئی ہیں اور ایک ہی آدمی اس کا مالک ہے اور ایک ہی مزدور نے ان ساری اینٹ کو بنایا ہے، اب وہاں سے وہ اینٹیں خریدنے والے دو آ گئے اور ان دو اینٹوں کے خریدنے والے نے، ایک نے اپنے گھر بنانے کے لیے اینٹیں خریدی اور ایک نے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے مسجد کو اینٹیں خریدی۔ ایک اینٹیں عمارت کو لگ گئی گھر بنانے والے کے، اور وہی اینٹیں جو دوسرے آدمی نے خریدی وہ لگ گئی اللہ کے گھر کو۔ تو اب اس اللہ کے گھر کو جو اینٹ لگی ہے، اس اینٹ کے اندر کوئی خاص مٹیریل نہیں ہے، خاص مخصوص چیز سے نہیں بنائی گئی ہے، اس کے بنانے والے نے جو اینٹیں وہ مکان بنایا ہے اس میں بھی وہی اینٹیں ہیں اور اس مسجد کے اندر لگی ہوئی اینٹیں بھی وہی ہیں، لیکن دونوں کے اندر نسبت بدل گئی کہ وہ ایک آدمی کے گھر کو لگی ہے، یہ اللہ کے گھر کو لگی ہیں۔ تو ابھی اس اینٹ کا بھی احترام کیا۔ بیت اللہ کا کیوں احترام ہے؟ بیت اللہ پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ پتھر بھی کوئی صحیح سے تراشے ہوئے نہیں، کوئی ظاہری خوبصورتی ان میں نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت پتھر تو وہاں کی بلڈنگوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بہترین نقاش کیے ہوئے پتھر، نقش کیے ہوئے پتھر وہاں عمارتوں میں لگے ہوئے ہیں، بہترین ماربل وہاں کی بلڈنگوں میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ ایک سیاہ پتھر کی ایک بلڈنگ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، کالے پتھر ہیں، وہ بھی کوئی خاص طرح سے تراشے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس نسبت کی وجہ سے کہ جو نسبت اللہ سے ان پتھروں کو ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے لگے ہوئے ہیں، تو وہ اب اپنے اندر ایک کشش لیے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا کا سفر کیا ہے ان لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ کہنے لگے کہ میں دنیا کے 6 بر اعظموں کے اندر گیا ہوں اور کئی بار گیا ہوں، یورپ سے لے کر آسٹریلیا تک، امریکہ سے لے کر رشیا تک اور افریقہ تک، دنیا کے سارے ہی بر اعظموں میں میرا سفر ہوا ہے۔ بعض بر اعظموں کے اندر لوگ بطور خاص تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں،
اور ان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں۔ ہر مالدار جس کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو وہ یورپ جانے کی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کا اس کو جنت کہا جاتا ہے کہ چلو یورپ چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں۔ یہ بہت سارے ملک ہیں اور اللہ نے واقعتاً ان کے اندر وہ اپنی قدرت کے کرشمے وہاں انہوں نے رکھے ہیں، اپنی قدرت بتائی ہے کہ دیکھو کیسے ہم ہیں۔ اور ایسے ہی اس ملک کے اندر کشمیر ہے جس کو جنت نشاں کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ دیکھنے کی اور فکر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اور چلے جائیں۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے یورپ کے علاقوں میں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، لیکن اب کوئی وہاں سے ہم کو دعوت دیتا ہے، ان کے لیے ویزا وغیرہ کی بھی مسائل نہیں ہیں، کوئی دعوت دیتا ہے تو بڑے حسین و جمیل ملک ہیں، لیکن اب دعوت دینے کے باوجود، وہاں کے لوگوں کے بلانے کے باوجود دل جانے کو نہیں چاہتا کہ بس اب دل بھر گیا۔ ہاں یہ کوئی دینی تقاضا ہو تو چلے جائیں، بطور تفریح خاص گھومنے کے لیے دل نہیں چاہتے کہ ایک مرتبہ گئے اب دوسری مرتبہ جانے کو جی نہیں چاہتے۔ پھر کہنے لگے لیکن وہ مکہ مکرمہ اور وہ بیت اللہ جس کو ایک مرتبہ کوئی دیکھ لیتا ہے تو دوسری مرتبہ اس سے زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ میں حاضر ہوں۔ دوسری مرتبہ کوئی جاتا ہے تو اس کے اندر اور شوق بڑھتا ہے۔ جو جتنی مرتبہ جاتا ہے ان سیاہ پتھروں کے اندر اللہ نے وہ مقناطیسی کشش رکھی ہے کہ ایمان والے کو کھینچتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی نسبت حاصل ہے کہ اللہ کا مظہر ہے، وہ سیاہ پتھر، وہ اللہ کے گھر سے ان کو نسبت حاصل ہے، تو وہ دنیا کے سارے پتھروں پر ان کو فوقیت حاصل ہے، اسی لیے ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے۔ ان کا احترام کا حال یہ ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر اس کا توغرا ہی لا کر اپنے ڈرائنگ روم کے اندر لگاتے ہیں، اپنے حال میں لگاتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں کہ اس کو نسبت الہی حاصل ہے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کو بھی اللہ کے کلام سے خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ رمضان المبارک کو جو سارے مہینوں کا سردار بنایا، کیوں بنایا گیا؟ کہ کلام الہی سے اس مبارک مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے، یہاں تک کہ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں وہ سب اسی ماہ مبارک کے اندر اتاری، رمضان میں ہی اتاری۔ تورات رمضان میں اتاری گئی، زبور رمضان میں اتاری گئی، انجیل رمضان میں اتاری گئی، دیگر صحیفے رمضان میں اتارے گئے، اور قرآن کریم کے سلسلے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمانی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر وہ پورا کا پورا اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہم کو اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک بات، کیونکہ اس مہینے سے اللہ کو اپنے کلام کی وجہ سے تعلق ہے، تو ہمارا بھی تعلق کلام الہی سے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک نظام بن جانا چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کر لے کہ روزانہ 3 پارے میں پڑھوں گا، تو اس کے 2 عشرے کے اندر شروع میں ایک قرآن مکمل ہو جائے، اور آخر عشرہ تو وہ مر مٹنے کا عشرہ ہے، وہ تو اس کی راتیں ہی تلاش شب قدر کے لیے، تو اس میں 1-2 قرآن ہو جائیں تو ہمت اگر کر لیں تو 4-4 5-5 قرآن ہو جائیں گے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو
کوشش کرتے ہیں تو 10 قرآن کریم وہ اس مقدس مہینے کے اندر پورا کر لیتے ہیں۔ یہ مہینہ تو مر مٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہر شخص اس کا نظام بنا لے کہ میں صبح کو جب سحر کھا لوں اور سحر اور اذان کے درمیان کا جتنا وقت مجھے ملے میں وہ تلاوت میں گزاروں گا۔ اذان ہو گئی، 2 رکعت سنت وہیں پر گھر کے اندر ہی پڑھوں گا، پھر اس کے بعد تلاوت کرتا بیٹھوں گا۔ جماعت میں شریک ہونے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے گھر سے یہاں آنے میں، اتنی دیر پہلے میں اپنی تلاوت بند کر کے یہاں آ کے شریک ہو جاؤں، پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤں پھر تلاوت کر کے کچھ دیر آرام کر لو، پھر اپنی مشغولیت میں چلے جاؤں، اور اس کے بعد مسجد میں اس بات کی فکر کریں کہ رمضان المبارک میں کہ اذان میں اللہ کے گھر میں آ کر سنوں۔ تو ہر نماز سے پہلے آپ کی سنتیں ہو جائیں گی، سنتوں کے بعد آپ کی کچھ نہ کچھ تلاوت، اس میں بھی 3 4 5 رکوع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو آپ دیکھیں گے، ورنہ تو بھائی بزرگوں دوستو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بہت معاف فرمائے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، ایک قرآن کریم بھی مکمل نہیں، اور اب نہیں پوری زندگی گزر گئی ہے ابھی تک مکمل نہیں، پوری زندگی 60 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں، قرآن کسی رمضان میں مکمل نہیں۔ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور جو بنایا ہے، سارے مہینوں کا سردار، اس کی بنیاد وہ کلام الہی سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جو اپنا آخری صحیفہ ہدایت اللہ نے اس مبارک مہینے میں نازل کیا، اور اس سے پہلے کتنے صحیفہ ہدایت آئے، وہ مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے آئے، وہ مخصوص بستیوں کے لیے آئے، اور وہ سارے کے سارے آئے تو رمضان میں آئے۔ جب اس مہینے کو اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے فوقیت عطا فرمائی ہے، تو ہماری بھی نسبت اس کتاب سے اس مہینے کے اندر اور بڑھ جانی چاہیے۔ تلاوت کا خوب اہتمام، تلاوت کا خوب اہتمام ہو، اور عورتوں کو بھی اس کا پیغام دیا جائے، ان کو بھی اس کی تعلیم دی جائے کہ وہ بھی خوب تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں، کہ یہ مہینہ تو قرآن پر مر مٹنے کا ہے، یہ مہینہ تو عبادات میں مر مٹنے کا ہے، یہ مہینہ تو ذکر و اذکار میں مر مٹنے کا ہے، یہ مہینہ تو قیام قعود جلوس کے اوپر مر مٹنے کا ہے۔ جتنا کما سکتے ہیں کما لو، کہ کہیں یہ موسم بہار نیکیوں کا آئے اور پھر چلا جائے، جیسا کہ پہلے چلا گیا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ رمضان تو آئے گا لیکن ہم چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد کوئی دوسرے یہاں ہوں گے، وہ بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ رمضان تو ہر سال آئے گا، اللہ جب تک چاہیں گے آئے گا، لیکن کیا جب تک ہم زندگی کے ایام گزار سکیں گے؟ نہیں گزاریں گے، بلکہ ہماری زندگی کے ایام ختم ہو جائیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس ماہ مبارک کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور کلام الہی سے جو اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے، اللہ پاک اس نسبت کو ہمیں بھی عطا فرمائے، اس کتاب کی خاص طور سے اس مبارک مہینے میں خوب تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔